یہ جو آپ نے اپنے لیے دعا پڑھی ہے اس کے لیے کومنٹ میں آمین ضرور لکھیں، کیا پتہ کس کی دعا قبول ہو جائے۔ چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے سوچو، یہ رمضان شاید تمہاری زندگی کا آخری رمضان ہو۔ کوئی ضمانت نہیں کہ اگلا رمضان ملے گا یا نہیں۔ قبر میں جا کر کوئی کہہ سکے گا یا اللہ ایک اور رمضان دے دے، مگر وہاں کوئی رمضان نہیں ملے گا۔ وہاں صرف اعمال ہوں گے، وہاں صرف حسرتیں ہوں گی، اور سب سے بڑی حسرت یہ ہوگی کاش میں نے رمضان کو پہچان لیا ہوتا، کاش میں نے اللہ کی بات مان لی ہوتی۔ رمضان کوئی عام مہینہ نہیں، یہ اللہ کا مہمان ہے، یہ رحمت کا مہینہ ہے، یہ مغفرت کا مہینہ ہے، یہ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ مگر افسوس، ہم نے اسے صرف سحری اور افطاری ہی بنا لیا ہے۔ ہم نے اسے ڈراموں کا مہینہ بنا دیا، ہم نے اسے سونے جاگنے کا مہینہ بنا دیا، ہم نے اسے موبائل کا مہینہ بنا دیا، مگر اللہ کو کسی نے وقت نہیں دیا۔ حالانکہ رمضان اللہ کا وقت ہے، ویسے تو ہر ٹائم ہی اللہ کا وقت ہے، لیکن رمضان میں نیکیاں ڈبل ہو جاتی ہیں، ٹرپل ہو جاتی ہیں۔ رمضان میں آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، شیطان قید ہو جاتے ہیں۔ پھر بھی اگر انسان نہ بدلے تو قصور رمضان کا نہیں، قصور ہمارے دل کا ہے۔ پہلا راز یہ ہے، رمضان تمہیں بھوکا نہیں کرتا، رمضان تمہیں جھکا دیتا ہے، بھوک یاد دلاتا ہے کہ تو محتاج ہے، تو کمزور ہے، تو فقیر ہے، اور تیرا رب غنی ہے۔ جب پیاس لگتی ہے تو بندہ کہتا ہے یا اللہ ایک گھونٹ پانی ہوتا تو میری پیاس بجھ جاتی۔ اللہ کہتا ہے دنیا میں تو پانی مانگتا ہے، آخرت میں جنت مانگے گا۔ پہلا راز یہ ہے، رمضان غرور توڑتا ہے، انا ختم کرتا ہے، تکبر مٹا دیتا ہے، بندے کو بندہ بنا دیتا ہے۔ دوسرا راز یہ ہے، رمضان صرف روزہ نہیں، رمضان کردار ہے، رمضان زبان ہے، رمضان نظر ہے، رمضان دل ہے۔ اگر روزہ رکھ کر بھی جھوٹ نہ چھوڑا، غیبت نہ چھوڑی، گالی نہ چھوڑی، فحش نہ چھوڑا تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کو اس کے بھوکے رہنے کی بھی ضرورت نہیں۔ اصل روزہ تو دل کا روزہ ہے، اصل روزہ آنکھ کا ہے، اصل روزہ زبان کا ہے، اصل روزہ نیت کا ہے۔ تیسرا راز یہ ہے، رمضان اللہ کو منانے کا مہینہ ہے۔ سال بھر بندہ اللہ کو بھول جاتا ہے، رمضان میں اللہ بندے کو یاد کرتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ یہ بندہ رو رہا ہے، اللہ کہتا ہے لکھ لو، میں نے معاف کر دیا۔ رمضان میں ایک آنسو 70 سال کے گناہ دھو دیتا ہے، مگر شرط یہ ہے آنسو دل سے نکلے، دکھاوے کا نہیں، آنسو سچے ہوں۔ وہ سجدہ جو رمضان میں کیا جائے وہ عام سجدہ نہیں ہوتا، وہ زندگی بدلنے والا سجدہ ہوتا ہے۔ مگر ہم کیا کرتے ہیں، تراویح میں بھی موبائل دیکھتے ہیں، مسجد میں بھی دل بازار میں ہوتا ہے، قرآن کھلا ہوتا ہے مگر دل بند ہوتا ہے، زبان پڑھ رہی ہوتی ہے مگر دل سو رہا ہوتا ہے۔ رمضان آیا ہے مگر ہم سوئے ہوئے ہیں، رمضان کہہ رہا ہے جاگو اور ہم کہہ رہے ہیں بعد میں۔ قبر میں کوئی بعد میں نہیں ہوتا، وہاں صرف اب ہوتا ہے۔ ابھی توبہ کر لو، ابھی پلٹ آؤ، ابھی بدل جاؤ، ورنہ رمضان گزر جائے گا اور ہم وہیں کے وہیں رہ جائیں گے۔ رمضان گواہ بنے گا، یا حق میں یا خلاف، یہ فیصلہ تم نے کرنا ہے۔ یہ رمضان تمہیں بدل دے گا، یہ رمضان کو ضائع نہ کرو، یہ مہینہ زندگی سنوار سکتا ہے،
یہ مہینہ قبر روشن کر سکتا ہے، یہ مہینہ جنت کا راستہ کھول سکتا ہے، مگر شرط ایک ہی ہے، سچا دل ہو، سچی نیت ہو، آنسو سچے ہوں اور توبہ سچی ہو، ورنہ رمضان صرف ایک کیلنڈر کی تاریخ ہے، روح کی تبدیلی نہیں، اور اللہ روح دیتا ہے کیلنڈر نہیں۔ اس لیے رمضان کو زندگی بنا لو۔ رمضان صرف بھوک پیاس کا نام نہیں ہے، یہ دل کی صفائی کا مہینہ ہے، یہ روح کے غسل کا مہینہ ہے، یہ اندر کی دنیا بدلنے کا مہینہ ہے۔ انسان روز آئینے میں چہرہ دیکھتا ہے مگر اپنا دل کبھی نہیں دیکھتا، حالانکہ اللہ دل دیکھتا ہے، چہرہ نہیں دیکھتا، مگر دل نہیں دھوتے ہم صرف جسم کو خوشبو لگاتے ہیں مگر روح کو ویسے ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ رمضان آتا ہے اور کہتا ہے دل کو پاک کر لو، حسد نکال دو، بغض نکال دو، نفرت نکال دو، تکبر نکال دو، ورنہ جنت میں یہ چیزیں نہیں جاتی۔ زندگی صرف صاف دل والوں کی ہے۔ رمضان سکھاتا ہے صبر، بھوک لگے صبر کرو، پیاس لگے صبر کرو، غصہ آئے صبر کرو، دل چاہے بدلہ لینے کو تو صبر کرو، کیونکہ صبر والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہو اسے کسی کی بھی ضرورت نہیں۔ ہم چھوٹی بات پر لڑ جاتے ہیں، چھوٹی بات پر ناراض ہو جاتے ہیں، چھوٹی بات پر رشتہ توڑ دیتے ہیں۔ رمضان کہتا ہے معاف کرنا سیکھو، کیونکہ اللہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تم کس منہ سے مغفرت مانگو گے جب خود کسی کو معاف نہیں کرتے؟ رمضان میں رزق بڑھتا ہے مگر ہمارے دل تنگ رہتے ہیں، پیسے زیادہ ہو جاتے ہیں مگر سکون کم ہو جاتا ہے، کیونکہ سکون بازار سے نہیں ملتا، سکون صرف سجدے سے ملتا ہے، سکون اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے ملتا ہے، سکون آنسو سے ملتا ہے۔ رمضان راتوں کو زندہ کرتا ہے، تہجد میں رب ملتا ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی معافی مانگنے والا، ہے کوئی ٹوٹا ہوا دل، میں جوڑنے کو تیار ہوں، مگر ہم سو رہے ہوتے ہیں، دل سو رہا ہوتا ہے، اور شیطان قید ہو کر بھی ہم سے زیادہ محنت کر رہا ہوتا ہے۔ قرآن پاک ہمارے سامنے کھلا ہوتا ہے مگر نظریں کہیں اور ہوتی ہیں، حالانکہ یہ وہ کتاب ہے جو قبر میں بھی ساتھ جائے گی، جو قبر میں بھی ہمارا ساتھ دے گی۔ ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، ہمیں صرف اپنے اعمال ٹھیک کرنے چاہیے، ہمارے ساتھ صرف ہمارے اعمال ہی جائیں گے اور دل کی حالت جائے گی۔ رمضان میں ایک نیکی 70 گنا زیادہ بڑھ جاتی ہے، مگر ہم پھر بھی سستی کر جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں آخرت نظر نہیں آتی، ہمیں صرف دنیا نظر آتی ہے، حالانکہ دنیا تو دھوکہ ہے، آخرت حقیقت ہے، دنیا خواب ہے، موت آنکھ کھولنے کا نام ہے۔ رمضان میں لوگ افطار کا انتظار کرتے ہیں، فرشتے مغفرت کا انتظار کرتے ہیں، مگر بندہ نیند کا انتظار کرتا ہے۔ رمضان کہتا ہے جاگو، بندہ کہتا ہے کل سے، اور کل کبھی بھی نہیں آتا۔ رمضان سکھاتا ہے شکر، رمضان ہمیں شکر کرنا سکھاتا ہے، کیونکہ جس نے شکر چھوڑا اس سے نعمت چھین لی جاتی ہے۔ رمضان میں فقیر یاد آتا ہے، کیونکہ پیٹ خالی ہوتا ہے، ورنہ سارا سال غریب نظر ہی نہیں آتے۔ رمضان ہمیں انسان بناتا ہے، ورنہ ہم صرف مشین بن چکے ہیں۔ کمانا، کھانا، سونا اور مر جانا، یہ زندگی نہیں، یہ دھوکہ ہے۔ اصل زندگی وہ ہے جو اللہ کے ساتھ ہو۔ رمضان کہتا ہے واپس آؤ، میں ایک پل ہوں، دنیا سے آخرت کی طرف، گناہ سے توبہ کی طرف، غفلت سے ذکر کی طرف، اندھیرے سے نور کی طرف۔ مگر پل پر کھڑے ہو کر بھی ہم پیچھے دیکھتے رہتے ہیں، اور پیچھے قبر ہے، آگے جنت ہے۔ فیصلہ تمہارا ہے، پیچھے جانا ہے یا آگے بڑھنا ہے۔ رمضان ہاتھ پکڑ رہا ہے مگر ہم ہاتھ چھڑوا رہے ہیں، کیونکہ گناہ پیارے لگتے ہیں ہمیں اور جنت دور لگتی ہے، حالانکہ جنت ایک سجدے کی دوری پر ہے اور جہنم ایک گناہ کی نزدیکی پر۔ سوچ لو، وقت بہت کم ہے۔ رمضان ہمیں موت یاد دلاتا ہے، کیونکہ بھوک انسان کو کمزور کرتی ہے
اور کمزوری انسان کو حقیقت دکھاتی ہے کہ تو کچھ بھی نہیں، سب کچھ اللہ کا ہے۔ آج اگر دل دھڑک رہا ہے، یہ بھی اللہ کی اجازت سے ہے۔ ایک لمحہ آئے گا جب یہی دل رک جائے گا اور کوئی ڈاکٹر نہیں بچا سکے گا، کوئی دعا نہیں بچا سکے گی، اور کوئی دعا بھی نہیں بچا سکے گی سوائے اس دعا کے جو زندگی میں مانگی ہوں گی، جو اپنی زبان سے اپنے دل سے مانگی ہوں گی۔ رمضان کہتا ہے ابھی وقت ہے، ابھی لوٹ آؤ، ابھی توبہ کر لو۔ قبر میں توبہ نہیں ہوتی، قبر میں صرف سوال ہوتا ہے، من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ وہاں زبان نہیں بولے گی، وہاں دل بولے گا۔ اگر دل والا ہوگا تو جواب خود نکل آئے گا، اگر دل دنیا والا ہوگا تو زبان خاموش ہو جائے گی۔ قبر اندھیرے سے نہیں ڈرتی، قبر گناہوں سے ڈرتی ہے۔ قبر سائز سے نہیں ڈرتی، قبر دل کی حالت سے ڈرتی ہے۔ اگر دل صاف ہو تو قبر باغ بن جاتی ہے، اگر دل گندا ہو تو محل بھی قبرستان بن جاتا ہے۔ رمضان ہمیں رونا سکھانے آتا ہے، کیونکہ آنسو دل کو پاک کرتے ہیں، دھو دیتے ہیں دل کو ہلکا کر دیتے ہیں۔ اللہ کو بہت پسند ہے ایک آنسو جو تنہائی میں گرے۔ فرشتے اس کو تولتے ہیں اور اللہ کہتا ہے میرے بندے نے مجھے پا لیا۔ دنیا میں سب رشتے چھوڑ جائیں گے، ماں بھی چھوڑ دے گی، باپ بھی چھوڑ دے گا، بیوی بھی چھوڑ دے گی، بچے بھی چھوڑ دیں گے، بس ایک رشتہ رہ جائے گا، بندے کا اور اللہ کا، اور یہ رشتہ مضبوط ہے تو سب آسان ہے، اگر یہ رشتہ ٹوٹا ہوا ہے تو سب بیکار ہے۔ رمضان میں فرشتے فخر کرتے ہیں، کہتے ہیں یا اللہ یہ بندہ ہمیں چھوڑ کر تیرے سامنے آ گیا۔ اللہ کہتا ہے میں نے اس کو چھوڑنے نہیں دیا۔ رمضان ہمیں یاد دلاتا ہے دنیا دھوکہ ہے اور قبر ایک حقیقت ہے، زندگی امتحان ہے اور موت اس کا نتیجہ ہے۔ جنت انعام ہے مگر شرط صرف ایک ہے، دل اللہ کا ہو، زبان ساتھ دے یا نہ دے، عمل کم ہو یا زیادہ مگر دل اللہ والا ہو، کیونکہ اللہ عمل نہیں دیکھتا، اللہ نیت دیکھتا ہے، اللہ وزن نہیں دیکھتا، اللہ اخلاص دیکھتا ہے۔ ہم سب کو ظاہری دینداری دکھاتے ہیں مگر اندر سے دل خالی ہوتا ہے، اور اللہ ہمارا صرف دل دیکھتا ہے، باہر نہیں۔ رمضان کہتا ہے اپنا اندر بدلو، باہر خود بدل جائے گا، چہرہ نورانی ہو جائے گا، آنکھوں میں حیا آ جائے گی، زبان میں مٹھاس آ جائے گی، دل میں سکون آ جائے گا، اور سکون ہی اصل دولت ہے، ورنہ محل بھی قبر لگتے ہیں، گاڑی بھی بوجھ لگتی ہے، پیسے بھی زنجیر لگتے ہیں، کیونکہ دل خالی ہوتا ہے۔ رمضان دل بھرنے آتا ہے مگر ہم بازار بھرنے میں لگتے ہیں۔ رمضان ہمیں آخری پیغام دیتا ہے کہ کہیں دیر نہ ہو جائے، کیونکہ قبر میں صرف ایک ہی سوال ہوگا، تو نے زندگی کیسے گزاری؟ موبائل پر یا میرے نام پر، لوگوں کے لیے یا میرے لیے، دنیا کے لیے یا آخرت کے لیے؟ یہ سوال ابھی بھی ہے مگر ہم سننا نہیں چاہتے، کیونکہ جواب بدلنا پڑے گا اور بدلنا مشکل لگتا ہے۔ مگر یاد رکھو نہ بدلنا سب سے مشکل ہے، کیونکہ قبر میں تبدیلی نہیں ہوتی، وہاں صرف پچھتاوا ہی رہ جاتا ہے پھر، اور پچھتاوا کوئی نیکی نہیں۔ رمضان کہتا ہے آج کا آنسو کل کے جہنم سے بہتر ہے، آج کا ایک سجدہ کل کے عذاب سے بہتر ہے، آج کی ہوئی توبہ کل کے پچھتاوے سے بہتر ہے، کیونکہ کل بہت دیر ہو جائے گی۔ رمضان ہمیں آخری فیصلہ کرنے کا موقع دیتا ہے کہ ہم اللہ کے ہیں یا دنیا کے، کیونکہ آخرت میں ایک ہی چیز بچے گی، بندہ اور اس کا رب۔ سب رشتے یہیں رہ جائیں گے اور سب نام یہیں رہ جائیں گے، سب تصویریں یہیں رہ جائیں گی، سب ویڈیوز یہیں رہ جائیں گی،
قبر میں ہمارے ساتھ صرف اور صرف ایک ہی نام جائے گا، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کا نام۔ اگر دل میں وہ نام لکھا ہے تو قبر میں خوف نہیں ہوگا، وہاں سکون ہوگا، وہاں روشنی ہوگی، وہاں فرشتے ہوں گے، اور وہ کہیں گے مت ڈرو، مت گھبراؤ، تم اپنے رب کے مہمان ہو۔ پھر قیامت آئے گی، سورج قریب ہوگا، پسینہ بہہ رہا ہوگا، لوگ چیخ رہے ہوں گے، مگر ذکر کرنے والوں کے لیے اللہ کا سایہ ہوگا، کیونکہ انہوں نے دنیا میں اللہ کو یاد رکھا۔ اللہ قیامت میں انہیں کبھی بھی نہیں بھولے گا۔ پھر پل صراط آئے گا، اندھیرا ہوگا، نیچے جہنم ہوگی، مگر جس کے دل میں نور ہوگا اس کے قدم نہیں ڈگمگائیں گے، وہ سیدھا جنت کی طرف جائے گا، اور جنت کے دروازے پر سب سے پہلا جملہ ہوگا السلام علیکم۔ تم نے صبر کیا، تم نے رمضان کو پہچان لیا، تم نے دنیا نہیں اللہ کو چنا، اور سب سے آخری کامیابی یہ ہوگی، اللہ خود فرمائے گا میں تم سے راضی ہوں۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔